ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی انٹلٹڈ. عام طور پر ہم پاکستان کے واقعات اور ادھر ہونے والے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں اور دنیا میں ہونے والے واقعات کا بھی ہم پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر ہوتا ہے. اور پچھلے کچھ دنوں میں دنیا میں ایسے دو ممالک ہیں جن کے اندر ہونے والے جو ایشوز ہیں وہ ورلڈ ہیڈ لائنز تھیں، جو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں انریول ہوں گی، لیکن ہوئی ہیں. ساؤتھ کوریا اور سیریا، یہ دونوں ملک ہیں جن کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے سارا کچھ. تو کرونالوجیکلی چلتے ہیں اور پہلے ساؤتھ کوریا کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان جب بنا تھا تو اسی کے کچھ عرصے بعد ساؤتھ کوریا بھی بنا تھا، اور ہماری تاریخ ایک ہی جتنی پرانی ہے. اور جس طرح ہم روتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر انڈیا ہے، تو ان کا نیکسٹ ڈور نیبر نارتھ کوریا ہے. تو کسی بھی عقل و دانش رکھنے والے انسان کو یہ تو پتہ ہوگا کہ نارتھ کوریا انڈیا سے کہیں گنا زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے نتیجے میں ساؤتھ کوریا کے لوگوں کا جو حال ہوتا ہوگا وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. اور اس کے ہی نتیجے میں جو وہاں پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی رہتی ہوگی وہ بھی کسی سے چھپی نہیں ہے. بے شک وہاں کی اکانومی بہت تھرائیونگ ہے، بہت ایک ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن ان کے اندر جو پولیٹیکل اور ملٹری پرابلمز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ساؤتھ کوریا میں بھی پاکستان کی طرح مارشل لاء لگتے آئے ہیں، اور یہاں تو 4 لگے ہیں لیکن وہاں پر تقریباً آدھا درجن 1 درجن مارشل لاء لگ چکے ہیں، تو ان کے بھی بڑے برے حالات ہیں. اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی میں ساؤتھ کوریا کے صدر نے پچھلے دنوں مارشل لاء ڈکلیئر کیا اور یہ کہا کہ ہمیں نارتھ کوریا سے بہت تھریٹ ہے اور ایک سیکیورٹی سچویشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں مارشل لاء لگانا پڑ رہا ہے اور ہم اپنی جو پارلیمنٹ ہے اس کو ڈیزالو کر رہے ہیں. لیکن اس موقع پہ اپوزیشن پارٹی جو ہے انہوں نے ایمرجنسی سیشن کال کیا اور پارلیمنٹ میں جا کے 190 آؤٹ آف 330 نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ مارشل لاء انلیگل ہے اور اس کو رول بیک کیا جائے. اور ودن 6 آورز ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کو اس کو رول بیک کرنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یا تو صدر کو امپیچ کریں گے یا صدر ریزائن کریں. اب ہم چلتے ہیں سیریا کی طرف، جسے شام بھی کہا جاتا ہے اردو میں. سیریا کے اندر جو سول وار ہے وہ تقریباً پچھلے 12-13 سال سے جاری تھی، اور جب عرب سپرنگ آیا تھا، جب ٹیونس میں، ایجپٹ میں، لیبیا میں، ان سارے ممالک کے اندر جو اس وقت کی ڈکٹیٹرشپس تھیں ان کو ٹاپل کیا گیا تھا، تو بشر الاسد کی جو رجیم تھی وہ اس ٹائم پر سروائیو کر گئی تھی. لیکن اس کے نتیجے میں جو پروٹیسٹرز تھے اور جو اپوزیشن تھا وہ وائلنٹ ہوا، کیونکہ یہ ایک بہت لمبا تقریباً 50 سال سے اس فیملی کا رول رہا ہے سیریا کے اوپر، اور ایک بہت لمبی جد و جہد چلی ہے سیریا کے اندر، جس کے اندر آرمڈ کانفلکٹ بنا، یہ ایک سول وار چلی ہے، جس کے بعد اب 2023 کے قریب بشر الاسد کو کسی طرح کی لیجیٹمیسی واپس بھی مل رہی تھی، کیونکہ ان کے پاس ایران اور رشیا کی بہت ہیوی سپورٹ تھی ان ریبلز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور ایون جو عرب لیگ ہے اس کے اندر بھی بشر الاسد کو واپس ویلکم کیا گیا تھا 2023 میں، اور جو سعودی کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان، انہوں نے ان سے ایک ملاقات بھی کی. لیکن جب اگر آپ دیکھیں کہ جو رشیا یوکرین وار ہے وہ ادھر چلی ہے، جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ہے اس کے اندر اسرائیل اور ایران اپنے معاملات میں بزی ہوئے ہیں، تو سیریا کے اوپر سے نظر تھوڑی ہٹ سی گئی تھی. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پچھلے دنوں اوور دا پیریڈ آف 2-3 ڈیز جو ریبلز تھے انہوں نے ڈفرینٹ ایریاز کیپچر کیے، اور یہ خبر آئی کہ وہ دماسکس کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور نیکسٹ تھنگ آپ کو جو سننے میں آئی وہ یہ تھی کہ ایک رشین جیٹ کے اوپر بیٹھ کے بشر الاسد جو ہیں وہ فلی کر چکے ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں، اور بیسیکلی سیریا ہیز فالن. اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو عرب سپرنگ چلی تھی آج سے 12-13 سال پہلے، اس کا یہ ایک کلوزنگ چیپٹر تھا، ایک کلوزنگ باب تھا. جو ایک ملک رہ گیا تھا وہ اب جا کے کمپلیٹ ہوا ہے. جو سیرین ریفیوجیز ہیں دنیا بھر میں، ترکی میں ہو گئے، یورپ میں ہو گئے، ایون پاکستان میں ہو گئے، وہ بہت خوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے گھر واپس جانے کا موقع مل رہا ہے. وہیں جو ریبلز ہیں اور جو ریبل فورسز ہیں انہوں نے بہت سی ایسی جیلیں جو بنائی گئی تھیں ان کو انلاک کیا، اور ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آزاد کیا گیا ہے. اور کہیں بھی جب 12, 15, 20 اور یہاں تو 50 سال ایک ڈکٹیٹریل رول رہتا ہے تو پھر بہت مظالم بھی ہوتے ہیں، بہت ٹریجڈیز ہوتی ہیں، بہت ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں، اور سیریا کا کیس بھی اس سے مختلف نہیں ہے. لیکن بینگ این آبزرور، بینگ اے نیوٹرل پارٹی ٹو آل آف دس، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت میں ان سارے واقعات پہ خوشی مناؤں یا افسوس کروں. کیونکہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا سے ایک بہت ظالم رجیم کا خاتمہ ہوا ہے، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عرب سپرنگ کے ہی نتیجے میں جہاں ایجپٹ اور لیبیا سے حسنی مبارک اور قذافی کو ہٹایا گیا،
تو اس کے بعد وہاں ایک بہت لمبی انسرٹینٹی کا پیریڈ بھی رہا ہے. ان ملکوں کی اکانومیز ابھی تک اسٹیبلائز نہیں ہو سکیں. ان ملکوں میں جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ تھا جس کے تحت لوگوں نے یہ سارے اقدام کیے تھے وہ ابھی تک اچیو نہیں ہو سکی. ایجپٹ کے اندر بھی ایک ریٹ ریس چلتی رہی ہے کہ کون گورنمنٹ بنائے, اور لیبیا کے اندر بھی اس کے بعد آپ نے اگر دیکھا ہو تو مختلف ممالک کو, ایون نیٹو کو انٹروین کرنا پڑا ہے سیکیورٹی سچویشن اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو کیا سیریا اس لمبی جنگ اور اس لمبی انسٹیبلٹی کے بعد اس موقع پر بہتری کی طرف بڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا, کیونکہ جو ان کے ریبل لیڈر ہیں اس وقت وہ القاعدہ اور آئیسس اور اس طرح کی آرگنائزیشنز کے ساتھ پہلے ایسوسیٹڈ رہے ہیں, اور ان کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ وہ ایک ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہیں. تو کیا اب وہ خود کو ری برانڈ کرتے ہیں, یا سیریا کی ہی پولیٹیکل جو اینٹیز ہیں وہ مل کے کوئی اس طرح کی سچویشن بناتی ہیں کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور یہ جنگ بند کی جائے اور یہ مختلف گروپس ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑیں بلکہ ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں؟ کیا یہ سچویشن بنے گی, یا اس سول وار کا ہی ایک نیا چیپٹر کھلنے لگا ہے؟ یہ دیکھنے میں بہت انٹرسٹنگ ہوگا, اور ہم ایز اسپیکٹیٹرز اس کو کلوزلی واچ کریں گے اور آپ کو بھی بتاتے رہیں گے کہ سیریا کا آگے کیا بنتا ہے. تھینک یو ویری مچ.